جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم نے اپنی شادی جو ان کی ہوئی ہے، ان کے دوست تھے پارسی، ان سے وہ ملنے جایا کرتے تھے۔ سمجھ لے کہ 38-40 سال کے قائد اعظم تھے، تو یہی عمر ان کے دوست کی ہوگی۔ وہ ادھر گھر جاتے تھے، ان کے دوست کی بیٹی تھی رتی جناح، وہ 16-17 سال کی تھی۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں کیسے ہوا کیا ہوا، بہرحال ہوا یہ کہ وہ رتی جناح جو ہے وہ قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ہوگی بہت زیادہ، آپ اس کو اس طرح کہہ لیں۔ قائد اعظم بھی کسی حد تک ہو گئے متاثر۔ شادی کی بات چلی تو جو دوست ہیں قائد اعظم کے وہ نہیں مانے ہیں، انہوں نے یہ رشتہ قبول نہیں کیا۔ رتی جناح نے اور قائد اعظم نے انتظار کیا کہ رتی جناح 18 سال کی ہو جائے، اور رتی جناح نے بھی انتظار کیا۔ 18 سال کے ہوتے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ اچھا، وہ شادی بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ ان کی بیٹی ہوئی ہے دینا جناح، کچھ علیحدگی ہوئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بھی بہت پڑھی لکھی فیملی تھی، پارسی فیملی، بڑی پڑھی لکھی اور ہائر، ابھی تک وہ بہت اچھی فیملی ہے انڈیا میں، واڈیا فیملی ہے۔ تو شادی چلی نہیں ہے، زیادہ نہیں چلی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے۔ طلاق نہیں ہوئی ہے، علیحدگی ہوئی ہے، کبھی رہ لیا کبھی علیحدہ ہو گئے۔ 28-29 سال کی تھی رتی جناح تو وہ فوت ہو گئی۔ بہرحال یہ بڑا دھچکا لگا ہے قائد اعظم کو، جو بھی ہے ان کی جذباتی وابستگی تھی۔ بیٹی ننیال کے پاس ہی پلی بڑی ہے، بیٹی پارسی ہوئی ہے، اس نے وہ اسلام مذہب قبول نہیں کیا۔ اچھا، وہیں پہ اس نے شادی کی ہے۔ جب شادی دینا جناح کی ہوئی ہے نا مرضی سے، تو پھر بیٹی کا اور باپ کا کلیش ہوا ہے۔ کلیش جب ہوا ہے تو والد نے، قائد اعظم نے بیٹی سے تعلق ختم کر لیا۔ اس نے کہا کہ جی آپ اس کو مسلمان کرو، اس نے کہا جی نہیں، یا وہ خود پارسی ہو گئی ہے۔ اپنی بات منوانے کی بجائے اس نے اپنے شوہر کی بات مان لی، جس کو وہ پسند کرتی تھی اس کی بات مان لی۔ اچھا، قائد اعظم نے بھی یہی کام کیا تھا کہ بہرحال وہ اس کے دوست کی بیٹی تھی، آپ اخلاقیات میں جو مرضی اب اس کو کہہ لو۔ رتی جناح کا جو والد ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی تکلیف اپنی جگہ ہے کہ اس کی بیٹی نے اس کے دوست کے ساتھ شادی کر لیا جو اس کو ملنے آتا تھا۔ اب یہ باریک بینی میں ذرا جائیں تو بات کی طرز کچھ علیحدہ ہو جاتی۔ ہم اس پہ بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرتے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب قائد اعظم نے اپنی مرضی کی تھی، تو جب بیٹی نے اپنی مرضی کی ہے تو انہوں نے ان سے لا تعلق کا اظہار کیا ہے، تعلق ختم کر دیا ہے، اور مرتے دم تک قائد اعظم نے ان سے، اپنی بیٹی سے تعلق دوبارہ نہیں جوڑا۔ اچھا، اس میں کون غلط ہے کون صحیح ہے، اس کا فیصلہ
اللہ پہ چھوڑیں، آپ پہ چھوڑیں، عوام پہ چھوڑیں، یہ خود کریں۔ لیکن ایک بات اس میں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو خود کرتا ہے نا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ جی میں صحیح، اس کو وہ صحیح لگتا ہے۔ جب وہ خود یہ کوئی کام کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ جو رتی ہے، یہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے والد کو کیا اعتراض ہے، ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری شریعت کا بھی آ جاتا ہے، جی اسلام میں یہ جائز ہے، شریعت میں یہ جائز ہے۔ اس وقت کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے والدین کے احساسات کیا ہوں، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، پالا ہے، بڑا کیا۔ قائد اعظم نے خود جو کام کیا ہے، جب ان کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے تو ان کو وہ اچھا نہیں لگا۔ جب آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کی ذمہ داری اون کرنا بڑی ضروری ہے، اور جو کام آپ کریں دوسرے جب کریں، آپ کی اولاد کرے، آپ کے رشتہ دار خاندان میں کوئی بھی کرے، تو آپ یہ توقع رکھیں کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہیں۔ بات کرنے کا مقصد ہے آج کل یہ ایک عورتوں کے حقوق کی چال چلتے، وہ عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ایک تو یہ بات ہے، اور ایک بات بہت زیادہ ہے جی، وہ ایک یہ بھی لفظ آ جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، یا ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ بالکل ہے۔ اگر وہ علیحدہ ہوتا ہے، خاندان سے علیحدہ ہوتا ہے، خاندان سے بغاوت کرتا ہے، خاندان کی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو 18 سال تک کرتے ہیں۔ یہ یورپ میں جو مغرب کی اقوام ہے، جو اسٹیبلش قومیں ہیں، ان میں بھی یہی کرائیٹیریا ہے کہ آپ نے 18 سال تک اولاد کو پالنا ہے، بڑا کرنا ہے، پھر اس کی مرضی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عائشہ خان کی موت کی اور حمیرہ اصغر کی موت کی۔ حمیرہ اصغر جو ہے اس کی عمر 33 سال تھی، 7 سال سے وہ اپنے والدین سے علیحدہ رہ رہی، 18 سال سے آپ لگا لیں کہ 15 سال سے وہ بالغ تھی، خود مختار تھی۔ اچھا، اپنا خاندان ادھر وہ چھوڑ کے ادھر رہ رہی ہے تنہا، خاندان کو چھوڑ کے اس نے چوز کیا ہے۔ خاندان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کا بنا ہے، جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں وہ چوائس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی چوائس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، والدین کو چھوڑ دیا ہے، خاندان کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اچھی ایجوکیشن ہے، ان کی پڑھی لکھی فیملی ہے، آرٹ ہے، سارا کچھ ہے، ڈگری ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ نے ایک ایسی زندگی کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کراچی میں، ادھر لاہور بھی یہ بھی کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، ادھر بھی بڑا کچھ ہے، ادھر یہ ساتھ ہی ماڈل ٹاؤن ہے، یہ گرین ٹاؤن، ادھر سے وہ بلانگ ہے۔ ادھر جا کے انہوں نے زندگی گزاری ہے، شو بز میں کام کیا ہے، ڈراموں میں کام کیا ہے، پیسے کمائے ہیں، اور انٹرویو دے رہی ہے کہ جی میرے والدین نے آنکھ مٹکا کیا ہے، نین مٹکا کیا ہے، تو ان کی شادی ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایسے ایسے کیا۔ یہ ان کے پوڈ کاسٹ ہے۔ آگے سے وہ پوچھ رہا ہے جی آپ کا نین مٹکا ہوا ہے، آنکھ مٹکا ہوا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو اداکار ہیں، ان کی آگے سے بیٹیاں بیٹے اداکار ہیں، ان کے لیے یہ بات صحیح ہو، ٹھیک ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی بات حمیرہ اصغر کے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ قابل قبول نہ ہو۔ وہ بہرحال اتنے ریزنیبل تھے کہ انہوں نے اس پہ کوئی آبجیکٹ نہیں کیا، جس طرح لوگ قتل کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، صرف یہ کیا کہ آپ اپنی زندگی گزار لیں، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دیں، جیسے قائد اعظم نے کیا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ کہ تعلق ختم کر دیا۔ حالانکہ وہی کام قائد اعظم نے خود بھی کیا۔
اس میں جو یہ میڈیا ہے، جو عوام ہے، جو لوگ ہیں جی کہتے ہیں جی ادھر دیکھیں وہ مر گئی ہے، ادھر وہ اکیلی رہ رہی تھی تو نہیں پتہ لگا، وہ ایسا انوائرمنٹ ہے ادھر، وہ ایک ایک کمرے کا فلیٹ ہے، وہ بھی نہیں آئی ہے، جو آئی بھی ہے تو لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، گہما گہمی اتنی بھیڑ ہے۔ تو قصور تو اس طبقے کا ہے نا، اس شو بیز کا ہے جس میں وہ گئی ہے، جس کو اس نے خاندان بنایا ہے۔ قصور اس خاندان کا کیا ہے؟ یہ خاندان تو اپنی جگہ گلٹ فیل کر رہا ہے، شرمندگی فیل کر رہا ہے، اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ جب کوئی بھی کام کریں اپنی مرضی کریں، اپنی زندگی میں اپنی مرضی کریں، تقاضا یہی ہے شعور کا، معاشرے کا، پڑھے لکھے عوام کا، پڑھے لکھے لوگوں کا تقاضا یہی ہوتا ہے، ان کا انداز یہی ہوتا ہے، ان کا ظرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے زبردستی نہ کریں، لیکن اگر ان کے خلاف، ان کی منشا کے خلاف کوئی بات ہو تو تعلق رکھنا نہ رکھنا، یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ آپ کے والدین ہیں، بھائی ہیں، خاندان ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کسی سے زبردستی کریں، وائلیشن کریں، قانون کی وائلیشن کریں، ماریں، پیٹیں، قتل کریں، لیکن یہ آپ کا حق ضرور ہے کہ آپ تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، یہ آپ کا بنیادی ہے۔ اور اگر آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی مرضی کرنی ہے تو آپ اس کو اون کریں، اس کی ذمہ داری کو اون کریں، اور اس کے نتائج کے ذمہ دار خود ہوں یا بھگتیں۔ کسی کو کسی پر الزام لگانے کی یہ کوئی ضرورت نہیں، یہ نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کرنا چاہیے کسی کو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اون کر لیں۔ جی، اسلام علیکم۔